أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرا محترم بزرگان دین، پردنشین خواتین اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگ و دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انسان کے رہن سہن کی ابتدا سب سے پہلے اپنے گھر سے ہوتی ہے، اور اپنے گھر میں بھی جو بنیادی شخصیتیں ہیں جن کے ساتھ حسن و اخلاق کا معاملہ ہونا چاہیے، اور جس کی طرف اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے، اس کی وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے اس انسان نے جنم لیا ہے، اور اس کا وہ باپ ہے جس کی پیٹھ سے اس کی پیدائش ہوئی ہے. یہ دو بنیادی ستون اور بنیادی چیزیں ہیں. اسلام نے اس سلسلے کے اندر ماں باپ کے حقوق کے بارے میں جتنی تاکید سے کام لیا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی مذہب میں اپنے ماننے والوں کو ماں باپ کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی ہو. موجودہ تہذیب و تمدن اور اسکول اور کالجوں کی تعلیم، قرآن و حدیث کے علوم سے دوری اور ناواقفیت اس چیز کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اور ہمارے نوجوان ادھیڑ عمر کے لوگ یہی نہیں، اور بلکہ وہ لوگ بھی جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اور اللہ نے ایک مضبوط رسی اللہ کی رحمت تک پہنچنے کی ان کو ماں باپ ان دونوں میں سے کوئی ایک دے رکھی ہے، لیکن وہ اس برے اثرات کی وجہ سے اس رسی کو پکڑ کر خدا کی رحمت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. اسی لیے میں اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی توجہ ادھر لے جانا چاہوں گا. یعنی دین اسلام کے اندر سب سے بنیادی چیز، بلکہ اگر میں کہوں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ایک مشترک تعلیم چلی ہے، جس میں ایک حرف کا کوئی تغیر نہیں ہے، وہ تعلیم ہے توحید خداوندی کی تعلیم. اللہ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر اپنے قوم کے پاس بھیجا. انہوں نے جو پیغام دیا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. قرآن دوسرے رسول کے بارے میں فرماتا ہے: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. پہلے نبی اور دوسرے نبی کی تعلیم میں ایک حرف کا فرق نہیں ہے، ایک ہی تعلیم ہے. لہذا قرآن شریف میں تیسری جگہ فرمایا: وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اللہ کا یہ پیغام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی پیغام ہے. اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق سے ملا کر ماں باپ کا حق بیان فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اور پھر بالکل ملا کر فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. مطلب یہ ہے کہ پہلا حق تو ذات عالی کا ہے جو سارے جہاں کو پیدا کرنے والا ہے، اور دوسرا حق ان ماں باپ کا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کے لیے اس دنیا میں انہیں واسطہ بنایا ہے. یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی.
اور اسی ترتیب کے ساتھ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ احادیث کے اندر امت کو اس کی تلقین فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ بتاؤ میں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تمہیں بتاؤں۔ ہر گناہ کی قیامت کے دن مغفرت و بخشش ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول بڑے سے بڑے نمبر 1 کا گناہ تو یہ ہے اور بڑے سے بڑے نمبر 2 کا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، کہ بڑے سے بڑے نمبر 1 کا گناہ تو الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور بڑے سے بڑے نمبر 2 کا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ احادیث کے اندر امت کو اس کی تلقین فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، کہ میری امت جب 15 کام کرنے لگے گی تو میری امت کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ گئے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو بند کرنے والے، اللہ کی رحمتوں سے محروم کرنے والے یہ 15 کام ہیں۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا وما ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ وہ 15 کام ہیں کیا، تاکہ ہم ان کو اپنے معاشرات میں جنم لینے دیں، اور اگر معاشرے میں پیدا بھی ہو جائے تو ہم ان کے خلاف جہاد کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ 15 کام ایک ایک کر کے گنوائے ہیں، جن کے اندر 4 چیزیں یہ بھی ہیں، وَعَتَاءَ الرَّجُلُ حَقَّهُ وَأُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَاءَ أَبَاهُ، اور جب زمانہ ایسا آ جائے کہ میرا امتی اپنی بیوی کو تو اپنے سینے سے لگانے لگے، اس کی اطاعت کرنے لگے، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگے، تو پھر میری امتوں کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَاءَ أَبَاهُ، اور جب زمانہ ایسا آ جائے کہ میرا امتی اپنے دوست کی تو اطاعت کرنے لگے، اس کی اطاعت کرنے لگے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، تو میرے دوستوں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے۔ مگر افسوس صد افسوس، آج والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ گناہونی و ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو ہم اس ماں پر ظلم و ستم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبتیں برداشت کی۔ ذرا یہ بتلائیے کہ کیا والدین کا حق یہی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھے کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی پیش آتی ہے، ان کی بے احترامی کرتی ہے، تو خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا، اور ایسا شخص اپنے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا لے۔ اپنی طریف سے نہیں کہتا ہوں، حدیث شریف موجود ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہما جنت کا و نارکا، وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری دوزخ ہے۔ حدیث شریف پر غور کریے، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم والدین کی عزت کرو گے تو تم جنت کے حقدار ہوگے، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ گے،
تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایسے شخص کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آخرت میں سزا تو دیں گے لیکن دنیا میں بھی اس کو سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں جو غالباً پاکستان میں پیش آیا کہ ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا، اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی، نوجوان کو بہت غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا۔ بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی، اس سخت دل نوجوان نے ماں کی گردن پر اتنی زور سے پیر رکھا کہ بیچاری وہ بوڑھی ماں مالک حقیقی سے جا ملی۔ پھر ان دونوں نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی، ایک اس کا چچا زاد بھائی تھا اور ایک وہ شخص، ان دونوں نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی۔ پھر ماں کو اس قبر میں اتارنے کے لیے دونوں قبر میں اترے، تو ایک اس کا چچا زاد بھائی تھا وہ تو صحیح سلامت اس قبر سے نکل گیا، اور جو وہ نوجوان تھا جس نے گردن پیر رکھا تھا اس کو فوراً قبر نے دبوچ لیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی، اس کے حق میں دعائیں کی، لیکن کسی بھی کی دعا کارگر نہیں ہوئی، سب کی دعا بیکار ہو گئی۔ آخرکار وہ نوجوان تڑپ کر مر گیا، لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ پھر یہ واقعہ اس کی بیوی سے معلوم کیا تو اس کی بیوی نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہی تھی، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ میرا محترم بزرگ و دوست اور عزیز ساتھیوں، میں بیان کر رہا تھا کہ جب زمانہ ایسا آ جائے کہ میرا امتی والدین کے خلاف چلنے لگے، ان کی نافرمانی کرنے لگے تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے۔ حدیث آخر کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہے۔ یا رسول اللہ بچپن میں میری ماں میری خدمت کرتی تھی، مجھے سلاتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، مجھے پلاتی تھی، مجھے پاک کرتی تھی، مجھے پیشاب کراتی تھی، مجھے پاخانہ کراتی تھی۔ یا رسول اللہ اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور آج میری ماں اسی حالت میں ہے، میں اس کی وہ سب کچھ خدمت کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ذرا یہ بتلائیے کہ کیا میری خدمت کا وہ حق ادا ہو گیا، کیا وہ ادھار چکتا ہو گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ جب وہ تیری خدمت کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو بانصیب بنا، یا اللہ میرے بچے کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے بچے کو برے راستے سے بچا۔ اور آج تو اس کی خدمت کر رہا ہے اور تو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ دین و ایمان کے ساتھ ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ تو ذرا یہ تو دیکھ کہ دونوں کے دل کے اندر خدمت کرتے ہیں، مادہ کیا تھا۔ تو خیر وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج تک اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے وہ اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اگر بندے سے اتنے گناہ ہو جائے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ڈھیر لگا جائے تو وہ اس کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والے ہیں۔ خیر وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت خوب، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ تھے برادر